بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم عربی عبارت پڑھتے ہیں۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی مئات عامل۔ یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے۔ اب انشاءاللہ ہم قواعد پڑھتے ہیں، ان کو فٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ترکیب کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے علم کے بارے میں ہم سن لیں۔ یہ جو علم ہے، یہ علم یہ عالمہ علم سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ علم کا معنی یا تو دانستن ہوگا یا یقین کرنا، ادھر دونوں معنی لینا درست ہے۔ اگر علم کا معنی دانستن ہوگا تو اس کا ایک مفعول آئے گا، یقین کرنا ہو تو پھر اس کے دو مفعول آئیں گے۔ دو مفعول اس وجہ سے آئیں گے کیونکہ یہ جب یقین کرنے کے معنی میں ہوگا تو پھر یہ افعال قلوب ہوگا، اور افعال قلوب کے دو مفعول آتے ہیں، اور یہاں پر دونوں معنی لینا درست ہے، پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ سماعت فرما لیں، جب علم افعال قلوب سے ہو اور بعد میں ان آ جائے، یہ دیکھا ان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان آ جائے تو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ علم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان آ رہا ہے تو ان اپنے اسم اور یہ اس کی خبر ہے، مئات عامل، اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں تین قول ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پہلا قول یہ ہے سیبویہ کے نزدیک کہ اعلم کا ایک ہی مفعول آئے گا، دوسرا مفعول نہیں آئے گا۔ دوسرا قول اخفش کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک مفعول تو آئے گا لیکن دوسرا مفعول مقدر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا بعض کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مفعول ہی دو کے قائم مقام ہوگا۔ تو یہ جناب انا کے بارے میں ہم نے سنا۔ ابھی تیسرا قاعدہ پڑھتے ہیں کہ فعل امر کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے جی۔ یہ ہم نے پڑھا، اعلم فعل امر ہے تو اس کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ، تو فرما رہے ہیں کہ فعل امر کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ وہی ہے جو مضارع کے فاعل کو تلاش کرنے کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فعل امر مضارع سے بنتا ہے، تو مضارع کے فاعل کو تلاش کرنے کے تین طریقے ہیں۔ پہلا دیکھا جائے گا کہ جو صیغہ ہے مضارع کا وہ واحد مذکر غائب کا ہے یا واحد مؤنث غائب کا۔ تو اگر وہ واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا ہوگا تو پھر کبھی فاعل اندر ہوگا، کبھی فاعل باہر ہوگا، یعنی کبھی فاعل اس کے اندر موجود ہوگا، کبھی فاعل سامنے موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے، یہ ہوگا دو صیغے۔ دوسرا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا یا واحد متکلم کا ہوگا یا جمع متکلم کا ہوگا، تو پھر فاعل ہمیشہ ان کے اندر ہی ہوگا۔ تیسرے باقی جو 9 صیغے بچتے ہیں تو ان میں فاعل جو ہے نا، وہ باقی جو 9 صیغے بچتے ہیں ان میں فاعل ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طریقہ فعل مضارع کا بیان کیا گیا ہے یہی طریقہ فعل امر کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل امر بھی مضارع سے بنتا ہے۔ یہ جناب والی ہو گئے ہمارے تین قاعدے۔ اب چونکہ یہاں پر اعلام یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہوگا۔ نمبر 4، اگر انا یہ یا تو مفرد کی جگہ پر پڑھا جائے گا یا جملے کی جگہ پر۔ اب مفرد کی جگہ پر پڑھا جائے گا یا جملے کی جگہ پر پڑھا جائے گا تو اس کی وضاحت سماعت فرما لیں۔ اگر 7 میں سے ایک چیز پائی جائے تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر جو انا ہے یہ مفرد کی جگہ پر ہے۔ 7 میں سے کون سی ہے؟ پہلی مبتدا، دوسری خبر، تیسری فاعل، چوتھی نائب الفاعل، پانچویں مفعول بہ، چھٹی مضاف الیہ اور ساتویں مجرور۔ ان میں سے اگر کوئی پائی جائے گی تو سمجھ جائیں کہ یہ جو انا ہے نا یہ مفرد کی جگہ پر ہے، ورنہ یہ جملے کی جگہ پر ہے۔ تو ادھر اگر ہم دیکھیں تو انا مفرد کی جگہ پر ہے کیونکہ ادھر یہ مفعول بہ بن رہا ہے۔ یہ جناب والی ہمارے 4 قاعدے ہو گئے۔ 5واں قاعدہ العوامل۔ العوامل یہ فواعل کے وزن پر ہے، تو جو بھی جمع فواعل کے وزن پر آتی ہے وہ فاعلتن کی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی جمع فواعل کے وزن پر آئے گی وہ فاعلتن سے بنے گی۔ تو یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ عوامل جمع تو عامل کی ہے، عاملتن کی نہیں ہے، تو پھر یہ عوامل عامل سے کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فواعل یہ جو فاعلتن سے بنتا ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ عوامل یہ فوائل کے وزن پر ہے، تو یہاں تو یہ عوامل عاملن کی جمع ہے نہ کہ عاملتن کی جمع۔ یہ اعتراض کر لیں یا سوال کر لیں، اس کا جواب یہ ہے دو صورتیں ہیں جن میں فاعل کی جمع فوائل آ سکتی ہے۔ پہلی، جب فاعل محض اسم ہو، جب فاعل محض اسم ہو، جیسے خالد، یہ اس کی جمع خوالد۔ اور دوسرا، جب فاعل وصف ہو اور اس کا مذکر اسم ہو جو لا یعقل ہو۔ ٹھیک ہے، وضاحت یہ ہے کہ عامل وصف ہے، یہ جو عامل ہے یہ وصف ہے اس اسم کا، وہ اسم یعنی اس عوامل سے پہلے اسم نکالیں گے اور وہ اسم وہ ہوگا جو لا یعقل ہوگا، وہ اسم مذکر ہوگا اور لا یعقل ہوگا۔ تو جب ان دونوں میں سے ایک صورت پائی جائے تو پھر عامل کی جمع عوامل بنا سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ وصف والی صورت پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ وصف والی صورت پائی جا رہی ہے۔ چھٹا قاعدہ، العوامل معرفہ۔ ٹھیک ہے، بعد میں جار مجرور، العوامل معرفہ ہے، درمیان میں ہے اور بعد میں جار مجرور ہے، تو جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو معرفہ کو ذوالحال اور اس جار مجرور کو اپنے متعلق سے ملا کر یہ حال بنائیں گے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے سیقول السفہاء من الناس، یہاں پر السفہاء یہ معرفہ درمیان کلام میں آ گیا اور من الناس یہ جار مجرور ہے، تو یہاں پر السفہاء یہ ذوالحال اور جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر یہ حال بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ثابتتن یہ العوامل جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ یہاں پر اس کا متعلق ثابتتن نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے علی ما الفہ، ٹھیک ہے، علی ما، اس پر اب کلام کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 7، علی ما کو حال ثانی بنانا ہے۔ یہاں پر جو علی ما ہے یہ سارا جملہ مل کے یہ حال ثانی بنے گا۔ جب ذوالحال کے دو حال ہوں، ٹھیک ہے، تو دوسرے حال کو حال مترادفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، العوامل ذوالحال فی النحو یہ حال اول، اور یہ علامہ الفہ الشیخ یہ سارا مل کے جرجانی تک یہ حال مترادفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلی صورت یہ۔ دوسری یہ ہے کہ یہ حال متداخلہ ہوگا۔ حال متداخلہ کیسے؟ فی النحو کا جو متعلق ہے ثابتتن، اس کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا لے اور اس کو حال بنا لے تو پھر یہ حال متداخلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 8 قاعدے ہمارے ہو گئے۔ قاعدہ نمبر 9، الفہ ماضی کے فاعل کو پہچاننے کا طریقہ۔ یہاں ہمارے سامنے الفہ آ گیا، اب اس کے یہ ماضی ہے تو اس کے فاعل کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے جی؟ واحد مذکر غائب ہو یا واحد مؤنث غائب ہو تو ان کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر، کبھی اندر موجود ہوگا کبھی سامنے ظاہر ہوگا۔ جب یہ دونوں شروع میں آئے تو فاعل باہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب یہ واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب شروع میں ہو تو پھر فاعل یہ باہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جب درمیانے کلام میں آئے تو فاعل اندر ہوگا، تو یہ درمیانے کلام میں تو فاعل اس کے اندر ہے، لیکن یہ اکثریہ قاعدہ ہے، کبھی کبھار فاعل واحد مذکر غائب درمیانے کلام میں ہوتا ہے اور فاعل اندر موجود نہیں ہوتا بلکہ سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ درمیانے کلام میں ہے تو یہ سامنے فاعل اس کا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جو قاعدہ بتایا وہ اکثریہ قاعدہ ہے۔ دوبارہ سماعت کر لیں۔ فعل ماضی کے فاعل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب جب یہ شروع کلام میں ہو تو ان کا فاعل سامنے ہوگا، جب درمیانے کلام میں ہو تو فاعل اندر ہوگا۔ یہ درمیانے کلام ہے تو اس کا فاعل اندر ہونا چاہیے، یہاں پر اندر نہیں بلکہ سامنے ظاہر ہے، تو وہ قاعدہ جو ہم نے بتایا ہے کہ جب درمیانے کلام میں ہو فاعل اندر موجود ہوتا ہے وہ اکثریہ قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار فاعل درمیانے کلام میں بھی سامنے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدے ہمارے 9 ہو گئے۔ آگے جی، آگے یہ ہے صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، چاہے وہ جملہ خبریہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن جملہ فعلیہ زیادہ ہوتا ہے۔ آگے 11 نمبر قاعدہ، 11 نمبر قاعدہ یہ ہے صلہ کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے گی۔ یہ موصول ہے تو یہ صلہ ہے، اس کے اندر ضمیر ہوگی جو موصول کی طرف لوٹے گی۔ وہ ضمیر اگر مفعول بھی بن رہی ہو تو وہ لفظوں میں حذف کرنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اکثر طور پر وہ حذف بھی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر جو صلے کی ضمیر ہے وہ اگر مفعول بنے گی تو اس کو اکثر طور پر حذف کرنا بھی جائز ہے جی۔ قاعدہ نمبر 12، ضمیر منصوب متصل کی پہچان کا طریقہ۔ تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے فعل کے بعد آئے یا پھر
مشبہ بالفعل کے ساتھ آئے تو یہاں پر اللفا کے ساتھ ہے ضمیر تو یہاں بھی ضمیر منصوب ہوگی، ٹھیک ہے، ضمیر منصوب متصل ہوگی۔ آگے قاعدہ نمبر 13، الشیخ بھی معرفہ ہے، الامام بھی معرفہ ہے، تو دو معرفے اکٹھے ہو گئے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے۔ افضل بھی نکرہ ہے، علماء بھی نکرہ ہے، الامام معرفہ ہے، تو افضل کو پہلا مضاف، علماء کو دوسرا مضاف الیہ مضاف اور الامام کو یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ اس میں آپس میں ترکیب۔ اور آگے قاعدہ، پہلے لقب آئے بعد میں نام آئے تو لقب کو مبدل منہ اور نام کو بدل بنائیں گے، تو یہ سارے القابات ہیں، الشیخ، الامام، افضل، علماء، الانام، تو یہ مبدل منہ بن جائے گا اور آگے بدل بن جائے گا۔ یہ قاعدے 15 ہو گئے جی۔ 16 قاعدہ جی، 16واں قاعدہ یہ ہے کہ ابن صفت بنتا ہے، ابن صفت بنتا ہے، لیکن اس کے صفت بننے کے لیے ضروری ہے جب اس سے پہلے بیٹے کا نام ہو اور اس کے بعد ماں باپ وغیرہ کا نام ہو تو پھر یہ صفت بنے گا، ٹھیک ہے، اور بیٹے کا نام موصوف بنے گا اور لفظ ابن کیا بنے گا، صفت بنے گا۔ تو یہ عبد القاہر یہ بیٹے کا نام ہے تو یہ موصوف بن جائے گا، تو ابن کیا بن جائے گا، صفت بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے یہ ہے کہ ابن کا حمزہ کبھی موجود ہوتا ہے کبھی موجود نہیں ہوتا، تو اس کا قاعدہ کیا ہے جی؟ تو ابن کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ابن کے بعد والدہ کا نام آئے تو پھر حمزہ موجود ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم، وہاں پر حمزہ موجود ہے، اور جب باپ کا نام ہو تو پھر حمزہ موجود نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر طور پر نام کے ساتھ باپ کا نام آتا ہے تو کثرت یہ تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، تو یہاں پر تخفیفاً ہم نے حمزہ کو حذف کر دیا، تو یہاں پر بھی ابن کے ساتھ حمزہ موجود نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 18، میعۃ عاملین، ٹھیک ہے، میعۃ عاملین 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے، اور 11 سے لے کر 99 کی تمیز مفرد منصوب، اور 100 1000 وغیرہ کی تمیز مفرد مجرور۔ تو یہاں جو کہ 100 کی ہے تو یہ مفرد اور مجرور ہوگی۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے قواعد۔ اب انشاءاللہ ہم ترکیب کرتے ہیں۔ اعلم فعل امر، انت ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، ان حرف مشبہ بالفعل، العوامل ذو الحال، فی جار، النحوی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل ہی ازم اس کا فاعل اپنے ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذو الحال کا حال اول، علی جار، ما موصولہ، اللف فعل، ہو ضمیر مفعول بہ، الشیخ موصوف، الامام صفت اول، افضل یہ مضاف، علماء یہ مضاف الیہ مضاف، الامام یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر بن جائے گا مبدل منہ۔ عبد القاہر یہ بن جائے گا موصوف، ابن تو یہ ہم نے پڑھا تھا بن کا قاعدہ، ٹھیک ہے، ابن کا قاعدہ، تو یہ مضاف، الرحمن مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر صفت اول، الجرجانی صیغہ اسم منصوب، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، صیغہ منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی، تو موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ بن جائے گا اللفا کا فاعل، تو اللفا فعل، اس میں یہ فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن جائے گا جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ثابتۃ، کیونکہ حال یہ منصوب ہوتا ہے، حال منصوب ہوتا ہے اس لیے ثابتۃ، ثابتۃ اس میں فاعل، اس میں ہی ازم اس کا فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر العوامل کا دوسرا حال، ٹھیک ہے، العوامل کا دوسرا حال، یا پھر ثابتۃ جو ضمیر اس کے اندر نکالا تھا فی النحو کے اندر، اس کی جو ہی ضمیر تھی اس کو حال بنا لیں ذو الحال، اور اس کو حال متداخلہ بنا لیں، ٹھیک ہے، جب العوامل کا بنے گا تو حال مترادفہ، اور جب ثابتۃ کی ہی ضمیر سے بنے گا تو حال متداخلہ، تو ذو الحال حال اول اور حال ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا انا کا اسم، ٹھیک ہے جی۔ میعۃ یہ ممیز مضاف، عاملین تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف تمییز مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بنے گا جی انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بنے گا جناب والی اعلام کا مفعول بہ، اعلم فعل اپنے انت ضمیر فاعل،
اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اعلم، تو جان، بے شک، عوامل، اس حال میں کہ نحو میں بنا کرتے ہوئے، ان عوامل پر جن کو لکھا شیخ امام زمانے میں علماء سے افضل یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی 100 عوامل ہیں۔ تو یہ آج کے سبق کی ترکیب، ترجمہ اور قواعد کو میں نے فٹ کر دیا۔ مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلے سبق میں کریں گے۔